امام ابو داود کہتے ہیں کہ یہ 4 احادیث دین کی بنیاد ہیں، دین کی جڑ ہیں۔ ابن صلاح نے ان احادیث کو مدار الاسلام لکھا ہے۔ یہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ جو حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہے، جوامع الکلم سے ہیں، اور یہ وہ احادیث ہیں جو کلمات کے اعتبار سے تھوڑے کلمات رکھتی ہیں، لیکن اس کے مفاہیم و مطالب اور اس کی تشریح و توضیحات کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے ایک بہت سارا وقت درکار ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث جو حضرت امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے 5 لاکھ فرامین کے خلاصے کے طور پہ جمع کی ہے، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان نور، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث پاک ہماری زندگی کے اندر ایک نظم پیدا کرتی ہے، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے قبل دیکھ لیں کہ اس میں نیت کی خرابی تو نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں خلوص کی طرف بلایا ہے، اور خلوص اگر عمل میں نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ ریاکاری اس کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کی گئی کہ اسلام میں ریا کو شرک کہا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لانے لگے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا، معاذ تم یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت معاذ نے کہا کہ مجھے حضور کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ تو کہا وہ کیا فرمان ہے حضور کا؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام سے مروی ایک حدیث سنائی۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معمولی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عمل میں ریا پیدا ہو، خلوص نہ ہو، للہیت نہ ہو۔ اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ناخالص عمل قبول نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بڑی دیر سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آؤ دربار نبی میں چلیں، کھوٹے سکے بھی وہاں پہ چلتے ہیں۔ یہ کسی شاعر کا اپنا مزاج ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حضور کے دربار میں کھوٹے سکے نہیں چلتے، وہاں خالص قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ 5 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پہ ہے۔ اس حدیث کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت شیخ علی المدینی کہتے ہیں کہ اس کی بہترین سند وہ ہے جو حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے مروی ہے، اور حضرت یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کو 1 2 10 20 50 100 آدمیوں نے روایت نہیں کیا، 700 لوگوں نے روایت کیا۔ اس قدر یہ حدیث شہرت کے مقام پہ فائز المرام ہے، اور آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث پہلے نہ سنی ہو، اتنی مشہور روایت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ دوسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقولو آپ فرمایا کرتے تھے،
ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس ومن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ و عرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حرام اور حلال کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی جس کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ بالکل واضح ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اشتباہ پایا جاتا ہے، زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں کچھ امور ہیں جو مشتبہ ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کھانے میں شک پڑ جائے کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، تو قیمتی کھانا بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے۔ تو دین کے معاملے میں ہم کیوں جو ہے وہ احتیاط نہ برتیں؟ تو جو چیزیں واضح ہیں حلت کے اعتبار سے اور حرمت کے اعتبار سے وہ تو واضح ہیں، لیکن جو شبہ والی چیزیں ہیں ان سے بھی اہل ایمان اپنے دامن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم با مقصد ہو، اس کی زبان سے جو گفتگو صادر ہو رہی ہے وہ با مقصد ہو، اس کا قول و عمل، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت با مقصد ہو، مقصدیت سے بھرپور زندگی اس کی گزرے، تو یہ کسی شخص کے اسلام کا حسن ہے، کسی شخص کے اسلام کا جمال ہے۔ آج ہم اپنا وقت جس طرح برباد کر رہے ہیں، فضول اور بیہودہ گفتگو میں جس طرح اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور جس انداز کے ساتھ اپنے وقت کا مصرف ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم اس حدیث کی روشنی میں غور کریں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو، ایک ایک ساعت کو با مقصد بنائیں۔ چوتھی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جذبات اگر کسی شخص کو نصیب ہو جائیں کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، وہ اس کا خونی رشتے کا بھائی ہو یا اس کا دینی بھائی ہو، تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان کے جذبوں کی کائنات جب تک کتنی پاکیزہ تر نہیں ہو جاتی اور اس کا باطن اتنا ستھرا جب تک نہیں ہو جاتا، تو اتنی دیر تک ایمان کا کمال وہ نہیں پا سکتا۔ ایمان ایک نفع بخش چیز کا نام ہے، ایمان خلق خدا کو رہنمائی اور خلق خدا کی خیرخواہی کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرے، تو وہ اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے۔ ایمان کی تکمیل تب ہوگی کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے بھی پسند کرے۔ یہ وہ 4 احادیث ہیں کہ جو مدار اسلام ہیں، اور حضور علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ امام ابو داؤد نے جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ ویسے حضور کا ایک ایک فرمان نور زندگی بدل دینے والا ہے اور من میں چراغاں کرنے والا ہے، لیکن پھولوں میں سے یہ نمایاں پھول چن کر کے ہم